یہ ذکر وقت کا پابند تب ہوتا کہ اگر دن کا مالک کوئی اور ہوتا اور رات کا مالک کوئی اور ہوتا۔ ذکر اس شہنشاہ کا ہے کہ جو دن کا بھی مالک ہے، رات کا بھی مالک ہے۔ سورہ مبارک والضحیٰ سے عنوان مجلس کی خاطر 6 آیتوں کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں پروردگار عالم کسی بندے کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب جب تو یتیم تھا تو ہم نے تجھے پالا۔ ایک ملک عظمت عمران پہ صلوات بھیج دیجئے بآواز بلند صلی اللہ محمد وآلہ۔ میرے حبیب جب تو یتیم تھا تو ہم نے آپ کو پالا۔ سامعین گرامی، اللہ کبھی کسی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا۔ میرا موضوع ایمان ابو طالب نہیں ہے، شان ابو طالب۔ 9 مسلموں کے مریدوں کے کہنے پر کل ایمان کے باب کا ایمان ثابت نہیں کیا جاتا۔ پجاریوں کے مریدوں کے کہنے پر مولود کعبہ کے والد گرامی کے ایمان پر بحث نہیں کی جا سکتی۔ جی مولوی کہتا ہے ابو طالب کافر ہے، کہنے دو۔ جو کمینی زبان یزید کو مسلمان کہتی ہو، جو پلید زبان، تو سے بکھرے بکھرے ہو کے بابا جی تو تب سرا عادت کرے، تو میرا پتر تو ادھر ہے تھوڑی بہت تیز زندگی کرے۔ جو نجس زبان، جو پلید لہجہ، جو رذیل فکر یزید جیسے کمینے کو مسلمان کہتی ہو، اگر ابو طالب کو بھی مسلمان کہے تو عمران کی توہین ہے۔ آج 2 ٹکے کا پلید ملہ امریکہ اور اسرائیل کے پیسوں پر چینل ٹیلی ویژن پہ کھول کے اپنا منحوس چہرہ ٹی وی پہ لا کے پلید زبان سے کہتا ہے یزید رضی اللہ۔ جس وقت سے اس نے یزید کو رضی اللہ کہا ہے، اللہ کی قسم میری خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ میں سمجھ گیا کہ منافقت بے نقاب ہو گئی۔ قبلہ کئی جوان میں نے پریشان دیکھے، کئیوں نے ایس ایم ایس کرنے شروع کر دیے، جی ذاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ کہہ دیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ حسین کی جوتی کی نوک کو بھی پرواہ کوئی نہیں، البتہ ہمیں معیار پتہ چل گیا کہ تم رضی اللہ کسے کہتے ہو۔ اب جب سے تو نے یزید کو رضی اللہ کہا ہے، مجھے تیرے بنے بنائے ہر رضی اللہ کا کردار چیک کرنا پڑے گا، کیونکہ یزید کا کردار چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا ہے۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اپنے قوم کے جوانوں سے کہ اس کمینے کا کردار اس قابل نہیں کہ سپیکر پہ بتایا جا سکے، لیکن مولوی نے کہا یزید رضی اللہ، شراب پیتا تھا، یہ کہتا ہے رضی اللہ۔ اب پتہ کرنا پڑے گا پتہ نہیں کتنے شرابیوں کو یہ پہلے رضی اللہ کہہ گیا۔ جو بندے حیران نہیں ہو تاریخ پڑھتے ہو، بہت بڑے آدمی کے بیٹے نے شراب پی کر بازار میں شور مچایا، صحابہ کرام پکڑ کے دربار میں لے کر گئے، سرکار اس نے شراب پی ہے۔ باپ نے بیٹے سے کہا یہ کہتے ہیں تو نے شراب پی ہے، مکر جاتا کہ میں انہیں سزا دوں۔ شراب کا نشہ اس کمینے پہ بھی بڑا چڑھا ہوا تھا، دیکھ کے کہتا ہے ایک شراب پی ہے دوسرا جھوٹ بولوں۔ حمایت حق میں بولنا سیکھو۔ سامعین گرامی، اس نے کہا ایک شراب پی ہے دوسرا جھوٹ بولوں۔ باپ بیٹے کا نام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور جسے شک ہو مجلس کے بعد مجھ سے پوچھ لے۔
سپیکر پہ میں نام بتا نہیں سکتا، اس لیے کہ نام کنفرم ہے، فلدیت مشکوک ہے، اور حسین کے منبر پہ مشکوک باتیں کی نہیں جا سکتی۔ میرے دوستو، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو۔ ہمیں نہیں ضرورت کہ یزید پلید کو مسلمان کہنے والی نجس زبان عمران کو بھی مسلمان کہے۔ موقف اہل بیت کیا ہے؟ ہمارے منبر پہ خطیب نہیں بولتا، قول معصوم بولتا ہے۔ یہ واحد مذہب ہے مذہب اہل بیت جس میں ذاتی رائے حرام ہے، پرسنل اوپینین کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ کہو جو معصوم نے کہا۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا علی کا باپ ابو طالب کون تھا؟ فرمایا حجت خدا، کیونکہ کوئی بھی زمانہ حجت سے خالی نہیں رہتا، ہر دور میں حجت کا وجود ضروری ہے، ظہور ضروری نہیں، اس کا ہونا ضروری ہے۔ عبد المطلب، ابو طالب، ہاشم، عبد مناف اپنے دور کے حجت خدا۔ حجت خدا نہ ہوتا تو اسلام کا پہلا اجلاس اس کے گھر میں نہ ہوتا۔ جلسہ توحید کا تھا، گھر ابو طالب کا تھا۔ میں کہتا ہوں معبود جب مکے کا شہر ہے اس میں تو تیرا اپنا گھر بھی موجود ہے۔ مولا سلامت رکھے جو سمجھ گئے۔ قبلہ مکے میں اللہ کا اپنا گھر ہے کہ نہیں؟ چوپ بھی کر جاؤ گے کعبہ مکے میں ہے اور کعبہ اللہ کا اپنا گھر ہے۔ معبود جب تیرا اپنا گھر موجود ہے تو ابو طالب کے گھر اپنی توحید کے جلسے کیوں کروا رہا ہے؟ مصطفیٰ سے کہے تالا کھولے، تیرے گھر کا صحن کھولے، مہمانوں کو بلائے، توحید کا جلسہ کرے۔ مولوی صاحبان کہنے لگے یہ بات نہ کرو، کعبے میں توحید کا جلسہ نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں جی؟ کہنے لگے جی کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے اور جہاں بت ہو وہاں توحید کا جلسہ نہیں ہوتا۔ بسم اللہ۔ مولوی کہتے ہیں کعبے میں بت تھے، کعبے میں بت تھے، کعبے میں بت تھے، اور جہاں بت ہوتے ہیں وہاں توحید کا جلسہ نہیں ہوتا۔ پھر اتنا تو مولوی کے باپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ رحمان کے گھر میں بت تھے، عمران کے گھر میں بت نہیں۔ یہ کئی بندے چائے پاپے لے کے پوری رات الیکشنوں میں نعرے مارتے رہے۔ یہ ان کا ذکر ہے جو کائنات کو روٹی روزی تقسیم کرتے۔ مانتے ہو حسین کو ہیں جو حق بات کہنے کے لیے نو کے نیزہ پہ بھی چپ نہیں رہا۔ سامعین گرامی، اللہ نے فرمایا میرے حبیب انہیں ڈراؤ، باندر عشیرت اقل اقربین۔ کتنا کریم رسول ہے۔ اللہ فرما رہا تھا ڈراؤ، مصطفیٰ فرما رہا تھا کھلاؤ۔ دعوت ذو العشیرہ سرکار۔ ہر مذہب کی بنیاد خوف ہے۔ جتنے بندوں نے اللہ کو چھوڑا ہے نا قبلہ، ڈر کی وجہ سے چھوڑا۔ سانپ نے بندے مار دیے، انہیں کہا خوشامد کرو تاکہ کچھ نہ کہے۔ ناگ کو دیوتا مان دیا۔ آج کروڑوں لوگ ہیں ہندوستان میں جو سانپ کو دیوتا سمجھ کے اس کی پوجا کرتے۔ مقصد ہے خوف، نتیجہ ہے پوجا، اور ہو گیا شرک۔ کئی بندے ہیں جو سورج سے ڈر گئے، گہن لگا، ان کا خدا ناراض ہو گیا ہم پہ گر نہ جائے، انہوں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی شروع کر دی۔ اللہ کو چھوڑا، سورج کو خدا مان لیا۔ اللہ کو چھوڑا، چاند سے ڈر گئے۔ اللہ کو چھوڑا، آگ سے ڈر گئے۔ آگ نے علاقہ جلایا، انہوں نے اگنی کو ساکشی مان لیا۔
लैंड स्लाइडिंग हुई, कंकर को शंकर मान लिया। उन्होंने कहा ये कंकर नहीं शंकर है, ये अग्नि नहीं साक्षी है, ये सूरज नहीं चंदा देवता है, ये सांप नहीं नाग देवता है। हद हो गई, फ्लड आ गया, बस्तियां तबाह हुई। उन्होंने कहा इस दरिया की मिन्नत करो। एक कोई परू नेड़े खड़ा हुए थे, बाहर जरा टेप बंद करवाए थे। दरिया में फ्लड आया, उन्होंने कहा ये दरिया तो बंदे मार देगा। उनका बचने का तरीका, उन्होंने कहा इसे अम्मा बना लो। जिन्हें समझ आए वो मेरे साथ बोल पड़े। अब पता चलेगा कि मौसम की सर्दी ज्यादा है या अली की मवद्दत की गर्मी ज्यादा है। मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूं 4-5 बंदों का जरा सा जागने की पोजीशन बनाए ताकि मैं तकरीर शुरू करूं। अभी मैं उन्वान कायम कर रहा हूं। दरिया में फ्लड आया, हाथ जोड़ के बैठ गए। उनका इसे अम्मा बना लो, अम्मा बनाओगे तो कुछ नहीं कहेगी। उन्होंने उसे बना लिया गंगा मैया। जेड़े चुप बैठे हो, मैं कुरान भी उठा लूं फिर भी तुम नहीं मानोगे। उन्होंने कहा जी गंगा मैया हमारी अम्मा है। मैं हिंदुस्तान गया मजलिस से पढ़ने के लिए, मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा रावी जनाब तो ऐसे बेवकूफ हैं, उनमें फ्लड आ जाता है, गंगा में तो नहीं आता होगा। उसने कहा क्यों? मैंने कहा ये है तुम्हारी माँ और इर्द गिर्द रहते हैं इसके बच्चे। कभी अम्मा भी अपने बच्चों को मारती है। उन्होंने कहा जी जब तक 4 दीवारी के अंदर बहती रहे सुकून रहता है, घर से बाहर निकल आए अपने ही बच्चों के लिए मौत का पैगाम। मनहूस वो औरत है जिसमें ममता न हो, जिसमें बच्चों से प्यार न हो। बच्चे अम्मा अम्मा कहते रहे, वो मैदान में लेकर आ जाए। जो चुप कर गए हो, मैं गंगा की बात कर रहा हूं। गंगा मैदानों में निकलती है, औलादों को मार देती है। इंसान इस कदर हकीर होता गया। कभी कहता है पत्थर खुदा है, कभी कहता है सांप खुदा है, कभी कहता है सूरज खुदा है, कभी कहता है तारा खुदा है, और कभी ईसा को माबूद समझ लेता है और कहता है बंदा खुदा है। ईसा को तसलीस बनाकर खुदाई का शरीक बना दिया। आज 2 टके का आवारा जहनियत का मुल्ला सादा मुसलमानों का जहन खराब करने के लिए प्रोपेगेंडा करता है। जी शिया अली को अल्लाह समझते हैं। मैं कहता हूं बेवकूफ, अगर हम अली को अल्लाह समझते होते तो 13 रजब क्यों मनाते? गौर है या नहीं है आप हजरात का? कभी अल्लाह मियां का भी यौम विलादत मनाया जाता है। अली को अल्लाह समझते होते तो 21 रमजान क्यों मनाते? कभी अल्लाह का भी यौम शहादत मनाया जाता है। अकेला अबू तालिब का शरीफ तरीन बेटा है अली, कि जिस अकेले ने कुफ्र और शिर्क के सारे कारोबार की दुकानों को बंद कर दिया। इंसान कहता था पत्थर खुदा है, अली ने बुतों को तोड़ के रख दिया। पत्थर खुदा नहीं हो सकता। इंसान कहते थे सूरज खुदा है, अली ने सूरज को वापस लौटा दिया। सूरज खुदा नहीं हो सकता। इंसान कहते थे सांप खुदा है, अली ने कल्ला अश्तर को चीर के रख दिया। सांप खुदा नहीं हो सकता। लोग कहते थे सितारा खुदा है, अली ने चौखट पे उतार दिया। सितारा खुदा नहीं हो सकता। लोग कहते थे इंसान खुदा है, अली ने सजदे में सर रख दिया। इंसान खुदा नहीं हो सकता। अकेला अली। मजहबे अहले बैत हर किस्म के शिर्क से पाक है। इसलिए हर मजहब कहता है डराओ और फिर मनवाओ। हुजूर फरमा रहे थे पहले मनवाओ और फिर डराओ। अली इधर आओ, काफिरों को बुलाओ।
یا رسول اللہ پہلے علی کو تو کلمہ پڑھاؤ. جس نے دعوت دینی ہے جب تک اس میں ایمان نہیں وہ بھلائے گا کیسے؟ عجب نہیں. رسول فرمائے بارگاہ رسالت میں ایمان لانے کی دعوت 300 کی اونٹنی 900 بلیک میں فروخت کرنے والے بے ایمانوں کو دی جاتی ہے. کل ایمان کو دعوت نہیں دی جاتی. مولوی نے 35 جی بچوں میں سب سے پہلے علی ایمان لائے. یہ اپنے کسی بڈھے کو گھسانے کے لیے یہ سٹوری بنا رہا ہے اور ہم کہتے ہیں تجھے یہ سٹوری بنانے کی ضرورت ہی نہیں. علی تو ایمان لائے ہی نہیں. ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو. کیوں میرے چپ دوستو؟ مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہو سالگرہ کی دعوت آتی ہے, عقیقے کی دعوت آتی ہے, خیرات کی دعوت آتی ہے. کبھی یہ کارڈ بھی آیا کہ آج ہمارا بچہ کلمہ پڑھے گا. مولا علی نے 40 کافر بلائے. تیری توحید کا جلسہ ہے, کھانا بھی خود اتار دے. نہیں, لنگر ابو طالب پکائے. اب حکمت الہیہ سمجھ میں آئی. اس نے پہلے دن سیدوں کے دادے کے گھر کا نمک کھلا دیا تاکہ قیامت تک جو بھی ابو طالب کو کافر کہے سمجھنا نمک حرام بھونک رہا ہے. علامہ حسن زیدی اعلیٰ مقاموں کا فکرہ فرماتے تھے پیغمبر نے بلائے تھے اقرب الف والے, یہاں آ گئے عین والے. نبیوں کا سلطان انتظامات کو دیکھ کے مطمئن تھا. علی اور ابو طالب نے ساروں کو کھانا کھلایا. کھانے کے بعد تقریر کے لیے رسول اٹھے. جیسے ہی آپ کھڑے ہوئے تو ابو لہب مجمع میں سے کھڑا ہو گیا اور مجمع کو کہنے لگا اس کی تقریر نہیں سننی. باہر کتنا کمینہ ہوتا ہے مشرک. لنگر کا بائیکاٹ کبھی نہیں کرتا. جب بھی بائیکاٹ کرتا ہے تقریر کو. ہون میرا بچہ ہون میں نے پڑھنے دے. دروازے تک بندے پہنچے. معصوم پیغمبر کا دل ٹوٹنے والا تھا. تقریر سنی نہیں اور چلے گئے. یا ایک مرتبہ ابو طالب کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ گرج کے فرمایا جس نے جانا ہے چلا جائے لیکن دعوت کل پھر ہوگی. کھانے والے کمی تھے, کھلانے والا تو کمی نہیں تھا. جس کا دل کرتا ہے چلا جائے لیکن دعوت کل پھر ہوگی. انہوں نے ایک شریف آدمی کو بھیجا, وہ کل کا ٹائم پوچھ کے چلا گیا. لنگر دا ٹائم مولا تیری زندگی کرے. لنگر کا ٹائم پوچھ کے اچھا کل کیڑے ویلے ٹائم پوچھا چلا گیا. اگلے دن کافر پھر آئے, دودھ پلایا گیا, گوشت کھلایا گیا. انہوں نے پھر کھانا کھایا اور اٹھ کے گئے. ابو طالب نے پھر فرمایا جس سے جانا ہے چلا جائے لیکن دعوت کل پھر ہوگی. تیسرے دن کافر پھر آ گئے. آج کفر چاہتا تھا کہ میری ہیٹ ٹرک ہو جائے اور اسلام کو پتا تھا کہ اگر آج بھی مصطفیٰ نے تقریر نہ کی تو میرا سویم ہو جائے گا. لیکن میں یہاں رک کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. تقریر سن کے بائیکاٹ کرتے تو بات سمجھ میں آتی تھی. سرکار تقریر تو سنی نہیں, پہلے کیوں اٹھ گئے؟ اصول تو یہ تھا کہ پہلے تقریر سنتے پھر بائیکاٹ کرتے. ابھی تقریر فرمائی نہیں حضور نے, پہلے اٹھ گئے, واک آؤٹ کر گئے. قرآن کہتا ہے شیطان اپنے ولیوں پر وحی کرتا ہے.
سے پہلے شیطان نے بتا دیا کیا بولے گا، اور یہ اٹھ کے چلے گئے۔ اب ذرا 1 منٹ کے لیے 23 سال کا جمپ لگانے لگا ہوں۔ آخری ٹائم میں رسول نے قلم مانگا، اس نے لکھنے سے پہلے انکار کر دی۔ ابھی تجھے کیا پتا کہ کیا لکھیں گے؟ پتا چلا وہ بھی شیطان کا ولی تھا، یہ بھی شیطان کا ولی تھا۔ اسے شیطان نے بتا دیا تھا کہ بولیں گے کیا، اسے بتا دیا تھا کہ لکھیں گے کیا۔ اس نے تقریر سے روکا، اس نے تحریر سے روکا۔ تیسرا دن آیا، کفر تلا ہوا تھا کہ آج بھی اٹھ جائیں گے۔ کھانے سے فارغ ہوئے، اشارے شروع کیے، اور 1 منٹ اٹھا ابو لہب۔ اس کا اٹھنا تھا کہ کوئی اور بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ پورے مجمع نے مڑ کے دیکھا، وہی کھڑا تھا جسے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ ادھر سے ابو لہب اٹھا، ادھر سے ابو طالب اٹھا۔ جسے نہیں سمجھ آئی ادھر سے بت پرست اٹھا، ادھر سے محمد کا سرپرست اٹھا۔ جو اب بھی نہیں بولا اس کے لیے پھر کوشش کرتا ہوں۔ ادھر سے مجسمہ شرارت اٹھا، اور ادھر سے پیکر شرافت اٹھا۔ جسے اب بھی سمجھ نہیں آئی اسے پھر سمجھاتا ہوں۔ ادھر سے کعبے کا چور اٹھا، اور ادھر سے وارث ابراہیم اٹھا۔ جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی پھر کہتا ہوں، ادھر سے کذاب اٹھا، اور ادھر سے 14 صادقین کا باپ اٹھا۔ حیدر ہو کہ حسنین، کہ سجاد خدا ہو، باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو، جواد تقی ہو کہ نقی مست دعا ہو، سرکار حسن عسکری انجم و قبا ہو، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو۔ ہر جزو اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو، باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو، جواد تقی ہو کہ نقی مست دعا ہو، سرکار حسن عسکری انجم و قبا ہو، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو۔ ہر جزو، لفظ تو یہی سمجھنے کا ہے، ہر جزو اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ ملا اتنا بے حیا ہے، ویسے تو کہتا ہے اللہ ایک جہنمی کو جنت میں ڈال دے گا۔ فرشتے پوچھیں گے مالک جب یہ جہنمی تھا اسے جنت میں کیوں بھیجا؟ اللہ کہے گا آج اس کے بیٹے نے 2 رکعت نماز کی امامت فرمائی۔ حد نہ ہو گئی؟ تیرے 2 رکعت کے امام کا باپ جنت میں، اور قبلہ وہ ابو طالب جو علی جیسے سمیت 12 علیوں کا باپ ہے۔ صحیح بخاری 3 جلد حدیث نمبر 280، صفحہ نمبر میں نہیں بتاتا۔ ایک بندے نے کہا شیعہ بڑے جھوٹے ہیں، بڑے۔ ان کا جی کیسے؟ جی ایک ان کا ذاکر پڑھ رہا تھا، جی صحیح بخاری کے صفحہ نمبر 35 میں لکھا ہوا ہے بی بی ناراض ہو گئی فلاں بزرگ سے۔ ان کا جی پھر؟ اس نے کہا 35 نمبر صفحے پہ کہاں ہے؟ یہ تو 40 نمبر صفحے پہ لکھا ہو۔ حدیث نمبر 280 جلد نمبر 3 کتاب صحیح بخاری۔ صحیح ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، نہ ہو تو مجھے صحیح مسلم نہ سمجھنا، ورنہ رات کے اس وقت جتنے صحیح مسلم تشریف فرماؤ میں ہر صحیح مسلم کے آگے اپیل کرتا ہوں۔ بخاری اور مسلم دونوں نے لکھا، حضور نے فرمایا کہ جو کسی یتیم کو پالے، کسی یتیم کو، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ ڈوب کے مرتا ہی نہیں، تجھے شرم ہی نہیں آتی؟ جو کسی یتیم کو پالے وہ جنت میں محمد کے ساتھ، اور وہ ابو طالب جو خود اسی یتیم کو پال رہا ہو۔ تجھے اس کے ایمان میں شک ہے؟
توجہ چاہتا ہوں، اٹھا، اپنے بائیں ہاتھ سے اس نے ابو لہب کو بٹھایا اور فکرے کیا کہے، اسکت یا حمار، او گدھے چپ۔ اب تمہیں پتہ ہے کہ شیعوں میں گستاخ رسول کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے پہلے امام کے باپ نے فتویٰ دے دیا تھا، جو مصطفیٰ کے خلاف بھونکے گدھا ہوتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون سے لے کے سلمان رشدی ملعون تک ایک بھی تمہیں علی اور ولی اللہ پڑھنے والا نہیں ملے گا، اس لیے کہ جسے علی سمجھ میں آ گیا اسے نبی بھی سمجھ میں آ گیا کہ اتنا بڑا علی جس کے نالین صاف کرے، اس مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی۔ اس کو یا حمار، او گدھے چپ۔ چوں نہیں کر سکا نیچے سے ابو لہب، اتنی طاقت تھی ابو لہب، لیکن ایک بازو سے دبایا ہوا تھا عمران نے، ہل نہیں سکا، اور پھر مڑا رسول کی طرف، رحمت کے لیے رحمت بن گیا، کریم کے لیے کریم بن گیا، خلق عظیم کے لیے خلق عظیم بن گیا، اور کہنے لگا قم قم یا سیدی ویا مولایا وبلغ ما انزل الیک من ربک، اٹھ میرے سردار، اٹھ میرے مولا۔ قبلہ عرب کے ماحول میں یتیم بھتیجے کو سردار چچا مولا نہیں کہہ سکتا تھا، یہ عظمت تھی ابو طالب کی کہ اس نے کہا اٹھ میرے مولا۔ نہ برادری دیکھی، نہ شریکہ دیکھا، نہ اپنے دیکھے، نہ پرائے دیکھے، سردار ہو کے یتیم کو کہا اٹھ میرے مولا۔ اللہ کی آواز ہے ابو طالب، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ تو نے 40 کافروں میں میرے محمد کو مولا کہا ہے، میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں تیرے علی کو مولا نہ بنوا دوں تو مجھے خدا نہ کر۔ تو نے کافروں میں کہا، میں 0 میٹر حاجیوں میں۔ اے نواں فکر ہے، تیرے بیٹے کو مولا بنواؤں۔ اللہ اکبر۔ اب مصطفیٰ تقریر کے لیے اٹھا۔ پہلی تقریر جو ہوتی ہے وہ پورے دور کی عکاسی کرتی ہے۔ ابھی کوئی بنے گا نا جی وزیر اعظم، تو وہ ٹی وی پہ آ کے تقریر کرے گا، اس تقریر سے پتہ چلے گا یہ حکومت کیسے کرے گا۔ آؤ مصطفیٰ کی پہلی تقریر سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے لیے یہ نام اجنبی نہیں تھا، کیونکہ اس نبی کے باپ کا نام بھی عبداللہ تھا۔ انہوں نے ہاشمیوں نے کبھی بت پوجے ہی نہیں، اس پورے ٹبر میں سے ایک کمینہ نکلا تھا، ابو لہب، اور اس کے خلاف صورت آ گئی تبت جدا ابی لہب و تب۔ جیسے شریف خاندان ہو نا جی اور ایک کمینہ نکل آئے، وہ اخبار میں پیس نکلوا دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں اعلان لا تعلقی، لین دین کے ذمہ دار نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن تھا سیدوں کے گھر کا اخبار، ایک خراب نکلا انہوں نے پیس نکلوا دیا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جو بندے پریشان بیٹھے ہو جملہ دن کا ہے لیکن رات کو پڑھ رہا ہوں میں۔ یہ ابو لہب کمینہ نکلا کیوں؟ شریف کیوں نہیں رہا؟ اس کی شادی ہوئی تھی ام جمیل سے، کے ناز؟ ام جمیل تھی ابو سفیان کی سگی بہن، یہ مصطفیٰ کی دشمنی جہیز میں ساتھ لے کر آئی تھی۔ اچھا بھلا بندہ اس نے خراب کر دیا۔ ابو لہب کہتا تھا ساری خدائی ایک طرف اور جورو کا بھائی ایک طرف۔ ذرا ساوی لکارا نہ لہب
اسلامی بھائی تھوڑی جا کے سامعین گرامی، عالمین کے پیغمبر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر فرمایا یا بنی عبد المطلب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا الی یوم القیامہ ایکم یعاشرنی، اے عبد المطلب کے بیٹو لا الہ الا اللہ کہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں آخری رسول بن کر آیا ہوں۔ ایکم یعاشرنی، کون ہے جو میرا وزیر بنے؟ پورا مجمع چپ تھا۔ میں نہیں کہتا مسٹر ایڈورڈ گبن عیسائی مورخ ہے، اس کی کتاب ہے دا فال آف دا رومن امپائرز، اس کی دوسری والیوم میں یعنی دوسری جلد میں اس نے دعوت ذوالعشیرہ کو لکھا، اور رسول کی پوری تقریر کا ترجمہ غیر جانبدار ہو کر لکھا۔ کہنے لگا کہ پیغمبر تقریر کے لئے اٹھے اور کہنے لگے او the son of the عبد المطلب، the God is only one and I am the last prophet of God. Who will help me? Who will follow me? He will make my minister, my caliph and in charge of my faithful mission. جو میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرے مشن کا انچارج ہوگا۔ کہتا ہے کہ سب کے سب چپ تھے، ایک دم چپ تھے۔ عیسائی کہتے ہیں but one child، لیکن ایک بچہ who was the 10 years old، جو صرف 10 سال کا تھا، and his name was علی، اور اس کا نام علی تھا۔ یہ شیعہ نہیں ہے لکھنے والا، عیسائی ہے، کہتا ہے his name was علی، اس کا نام علی تھا۔ he jumped، وہ اچھلا and cried، اور چیخ کے بولا یا رسول اللہ I will help you، I will follow you، I will break the bones of your enemies۔ یا رسول اللہ میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں۔ بندے کہتے ہیں تمہاری مجلسوں میں واہ واہ بڑی ہوتی، کسی جگہ پہ کوئی بزرگ آ کے بیٹھ جائے نا مجلس میں تو میں نے دیکھا مجمع کو ڈانٹ دے، اوے چپ کرو، سبحان اللہ کو چپ کر کے بولو۔ میں نے کہا مولوی تیرا قصور نہیں، تم چپ رہتے ہو تمہارا قصور نہیں، ہم بولتے ہیں ہمارا قصور نہیں۔ یہ کوئی دلیل ہے کہ جی پوری پوری رات ہمارے پاس بھی شبینے ہوتے ہیں، ہمارا مجمع چپ کر کے ایمان و ایمانی، ہمارا پڑھنے والا جو پڑھے اور جو پڑھے چپ کر کے سنتے ہیں، تم واہ 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 واہ، ذاکر بسم اللہ پڑھتا ہے تم نعرے مارنے شروع کر دیتے۔ میں نے کہا مولوی نہ قصور تیرا ہے نہ ہمارا ہے، دونوں وراثتیں چلی ہیں دعوت ذوالعشیرہ سے۔ جن کے چپ بیٹھے رہے وہ آج بھی چپ بیٹھتے ہیں، اور جن کا بول پڑا وہ آج بھی بولتے ہیں۔ میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ فکرے کیا کہے، اگرچہ میں کمزور ہوں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ زور آور ضلع ہے، میری فکرے کو غور سے سمجھنا۔ دو فکرے ایک وقت میں مولا علی نے کہے، پہلے کہا کمزور ہوں، پھر کہا دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ ان دو فکروں کا آپس میں جوڑ کیا ہے کہ بلا یہ اپنے آپ کو کمزور نہ کہیں یا ہڈیاں توڑنے کی بات نہ کریں۔ یہ ہے کائنات کو تہذیب سکھانے والا گھر۔ بات کس سے کر رہے تھے؟ رسول سے۔ اپنے سے بڑے کے سامنے طاقت کا اظہار
بدتمیزی ہے، اور دشمن کے سامنے کمزوری کا اظہار بزدلی ہے۔ رسول سے بول رہے تھے تو کہا کمزور ہوں، اور دشمنوں کو دیکھا تو کہا ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا۔ انت ولی ووسی وخلیفتی، تو میرا ولی ہے، تو میرا وسی ہے، تو میرا خلیفہ ہے۔ وہ تقریر کر رہے تھے، ہم کلمہ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا تو میرا ولی ہے، ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ تو میرا وسی ہے، ہم نے کہا وسی و رسول اللہ۔ تو میرا خلیفہ ہے، ہم نے کہا خلیفۃ بلا فصل۔ انہوں نے کہا نہیں جی بس تم ذرا لمبا کر جاتے ہو۔ کیسے؟ پوری دنیا کے اپنے مرضی کے مذہب کے بندے کو لے کر آؤ، پوری دنیا کے، اسے کہو کہ اس فکرے کا انکار کر کے دکھائے۔ کون سا؟ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، جو ہو، اس سے پوچھو، سوئے ہوئے کو بھی بے شک جگہ کے پوچھو، وہ بھی نہیں مکرے گا کہ علی اللہ کا ولی ہے۔ کوئی مذہب انکار کرے گا؟ تو ذرا پوچھ تو صحیح کہ جب تم اردو میں مان گئے، کہ بھئی جنہیں چوپو ذرا سر ہلائے تھوڑا دیا، ساری دنیا نہیں مانتی علی اللہ کا ولی ہے۔ مولا علی کے ولی ہونے میں تو کسی کو شک نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اہل حدیث سے پوچھو جی علی اللہ کا ولی ہے، جی بالکل ہے۔ دیوبندی بھائی سے پوچھو علی اللہ کا ولی ہے، بے شک ہے۔ اردو میں تو تم مان گئے کہ علی اللہ کا ولی ہے، اسی کو عربی میں کہتے ہیں علی ولی اللہ۔ جو بات تم اردو میں مان گئے اسے عربی میں مانتے ہوئے کیا تکلیف ہے؟ پتہ چلا اردو میں تو نے اپنے ایمان سے مانا ہے، اور عربی میں مولوی بے ایمان کے کہنے پہ چھوڑ دیا۔ تو میرا ولی ہے، تو میرا وسی ہے، تو میرا خلیفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر نے فرمایا، بھرے مجمع میں فرمایا۔ ٹیلی ویژن پہ ایک مولوی صاحب آتے ہیں، ڈاکٹر پر اسرار احمد صاحب، جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے قرآن پڑھتے ہیں۔ ان سے ٹی وی پہ ایک بندے نے پوچھا جی کیوں جی یہ واقعہ ہے؟ کہنے گے جی واقعہ ہے، مانتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ واقعہ تو ہے، لیکن کیونکہ علی بچے تھے، پیغمبر نے حوصلہ افزائی کے لیے کہہ دیا۔ حوصلہ افزائی سمجھتے ہو؟ اے تھپکی لا دینا، اے سائیکل نہیں کھا، موٹر سائیکل لے کے دوں گا، لے کے نہیں دیتے، تھپکی مارتے۔ میں نے کہا مولوی سچے نبی نے پوری زندگی میں وعدے کل دو کیے، ایک علی سے ایک امت سے۔ علی سے کہا تھا مدد کرو وزیر بناؤں گا، امت سے کہا تھا عمل کرو جنت لے کے دوں گا۔ قیامت والے دن مولوی عمل اٹھا کے جائے، یا رسول اللہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج اب جنت لے کے دیں۔ حضور ہنس کے کہیں کون سی جنت، میں نے تو ایسے تھپکی لگائی تھی۔ خدا تو حسن حیدری، جو نبی اپنا پہلا وعدہ پورا نہیں کرتا۔ علی کو بچہ کہنے سے پہلے اتنا تو سوچ، علی بچے تھے، نبی تو بچے نہیں تھے۔ خدا نخواستہ علی معاہدے سے قبلہ پھر جائے تو علی کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ ہجرت کی رات 21 سال کا علی، رسول کا بستر، 70 پر رہنا تلواریں۔ حضور نے کہا یا علی وعدہ کیا تو سو جاؤ۔ یہ علی کے لیے بڑا گولڈن چانس تھا، ایسے ہاتھ جوڑ لیتے، سرکار سوری، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنا مشکل کام، غور ہے کہ نہیں؟ میں تو بچہ تھا، وعدہ کر بیٹھا، آپ بھی پکے ہو گئے۔ کیا بات، ایسے نہیں پتہ چلے گا علی کیا ہے۔
علی خطرہ ہے سو جاؤ. میں اعلان کروں سامعین گرامی، کل لاہور میں ایک عظیم الشان سیاسی جلسہ ہوگا، اور اعلان یہ کروں کہ خدا نخواستہ وہاں بم پھٹے گا. شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں. کئی بندے ڈر کے ہنسے نہیں بھی مت جانا پہ جاؤ. ایک بھائی ادھی اکھا کھولی ہوئی ہیں اور پھر بند کر لی ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں. آپ سوچ علی کسے کہتے ہیں؟ مصطفیٰ نے کہا یا علی خطرہ ہے سو جاؤ، اور پھر جو گئے تو موڑ کے پتہ ہی نہیں کیا کہ علی سے گزری کیا. یا رسول اللہ موت کے بستر میں بندہ سلایا تھا، پیچھے موڑ کے تو دیکھو علی کے ساتھ کیا ہوئی، پتہ ہی نہیں کیا. حضور فرمائیں گے میں نے نکلتے ہوئے تھوڑی سی مٹی اٹھائی تھی اور مٹی اٹھا کے پھینکی تھی ہوا میں، سارے مشرک اندھے ہو گئے تھے. مجھ محمد کو اسی وقت پتہ چل گیا تھا جو اتنی ساری تراب کا مقابلہ نہیں کر سکے وہ ابو تراب کا مقابلہ کیسے کر سکے. اور کہا جی کلمے میں تم بڑی لمبائیاں کر جاتے ہو. ٹھیک ہے اللہ کا ولی ہے علی، ہم بھی مانتے ہیں، تم اتنا لمبا کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا جی کیسے؟ جی اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ نکا دیا. علی کی باری آئی، پہلے لا الہ الا اللہ اللہ کے لیے چھوٹا سا، نبی کے لیے محمد رسول اللہ چھوٹا سا. مولا علی کی باری آئی، پتہ نہیں شیعوں میں کیا ہو جاتے ہیں، علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل. لین گڈی چلا دی تھی تجھے. میں نے کہا کلمہ اگر ہم نے پڑھا ہے تو غلط ہے، اللہ نے پڑھایا ایسا ہے تو اللہ سے پوچھ. اس نے کہا جی اللہ نے کہا پڑھا. میں نے کہا اللہ اپنے لیے کہتے ہیں انما ولیکم اللہ چھوٹا سا. نبی کی باری آئی ورسولہ چھوٹا سا. علی کی باری آئی والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ سے پوچھ وہ کیوں علی کے فضائل کی ٹرینیں چلا رہا. علی شہنشاہ حسین بادشاہ، علی شہنشاہ حسین بادشاہ، ہر علی. کیا بات کیا بات. اٹھا لی اور اٹھ کر حمایت مصطفیٰ کا اعلان کیا، اور سب سے پہلے میرے مولا کے منہ سے نکلا یا رسول اللہ. اس لیے تو میں یا رسول اللہ کہنے والوں سے پیار کرتا ہوں کہ وہ میرے مولا علی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. انہیں چاہیے کہ ہم سے بھی پیار کریں کیونکہ ہم یا علی کہہ کر نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں.